ایک اکیلا آدمی، ایک 23 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ، 438 دن اور دنیا کا سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن۔ دنیا کے 5 اوشنز میں سے سب سے بڑا اوشن ہے پیسیفک اوشن اور یہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر چھایا ہوا ہے۔ اس نمبر کا اندازہ لگائیں تو یہ دنیا کے ٹوٹل خشک حصے سے جو 140 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ اس اوشن میں اگر کوئی انسان گم جائے تو اس کے ملنے کے چانس 0.1% سے بھی کم ہے، اور یہ معجزہ ہوا 11 سال پہلے 30 جنوری 2014 کو۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہے میکسیکو میں رہنے والے ایک فشر مین جوس سیلواڈور ایلورنگا کی۔ جوس نے 14 مہینے بغیر کھانے پینے کے سامان کے اور بغیر کسی مدد کے اس خطرناک اوشن میں گزار کے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنایا جو کبھی کوئی انسان توڑنا نہیں چاہے گا۔ سوال یہی آتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے اور یہ سمندر میں گیا کیوں؟ یہ ریئل سٹوری 2012 کی ہے، جہاں میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ایزل میں ایک 36 سال کا شخص جوس سیلواڈور ایلورنگا رہتا تھا۔ وہ ایک ایکسپیرینسڈ فشر مین تھا۔ 17 نومبر کو روٹین کے مطابق جوس سمندر میں مچھلی پکڑنے جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی 30 گھنٹے کی شفٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک چھوٹی 23 فیٹ کی بوٹ لے گیا اور زیادہ سامان بھی نہیں رکھا، بس 2 دن کے کھانے پینے کا سامان۔ اس ٹرپ میں اس کے ساتھ اس کا فشنگ پارٹنر کسی کام سے نہیں آ سکا تھا، اسی لیے اس نے ایک 23 سال کے ان ایکسپیرینس لڑکے ایزیکویل کورڈوبا کو ساتھ لے لیا تھا۔ اس چھوٹی بوٹ پر بس ایک انجن، ایک ریفریجریٹر سائز آئس باکس تھا جس میں وہ مچھلیاں رکھ سکتے تھے، اور 30 گھنٹے کی شفٹ کے لیے یہ بہت تھا۔ ساحل سے 120 کلومیٹر دور جاتے ہی انہوں نے پانی میں ایک بڑا جال بچھا لیا اور شکار کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے 500 کلو گرام فریش فش پکڑ لی تھی، جو کہ بہت زیادہ تھی۔ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ نہ ان کے پاس یہ مچھلیاں بچیں گی اور نہ وہ واپس جا پائیں گے۔ شکار کے وقت فوراً ہی ایک سمندری طوفان آ گیا۔ وہ فوراً اپنا جال چھوڑ کر واپس بھاگے، لیکن طوفان اتنا سخت تھا کہ بوٹ کا کافی حصہ، آئس باکس اور انجن کافی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے بوٹ سے تمام بوجھ اتارا اور ساحل کی طرف بھاگتے گئے۔ 6 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ ساحل سے بس 20 سے 30 کلومیٹر دور تھے، لیکن تب ان کی بوٹ کا بچا ہوا انجن بھی بند ہو گیا۔ اب نہ ہی ان کے پاس روز تھے اور نہ ہی ان کے پاس انجن تھا۔ ہوا کی وجہ سے وہ سمندر میں پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔ اس پوائنٹ پر ان کی قسمت بالکل ان کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے 2 وے ریڈیو کی مدد سے اپنے باس کو ہیلپ کے لیے اطلاع بھی دینی چاہی، لیکن اسی وقت ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ اب وہ پورے اوشن میں تنہا پیچھے جاتے جا رہے تھے۔ جوس کا میسج ملنے پر اس کے باس نے ایک سرچ آپریشن بھی سٹارٹ کروایا، لیکن 3 دن کے بعد ان کو کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اس پر انہوں نے یہی سوچا کہ شاید وہ اب مر چکے ہیں، اور تمام سرچ آپریشن بھی بند کر دیے گئے۔ اب 5 دن گزر گئے تھے اور وہ بہتے ہوئے سمندر میں 500 کلومیٹر دور آ چکے تھے، جہاں چاروں اور بس پانی ہی پانی تھا۔ ان کی 24 فیٹ کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ دور سے سپاٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ ہی ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی کانٹیکٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی بوٹ کو چلانے کے لیے کچھ۔ جو کھانا وہ لائے تھے وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ان شارٹ، ان کے سروائیول کے چانسز اب 1% سے بھی کم تھے۔ سروائیو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بوٹ پر بیٹھنے والے پرندوں کو کھانا شروع کر دیا، یا پھر بوٹ کے پاس سے ہاتھ سے جو مچھلی پکڑی جاتی اس کو کچا کھانا شروع کر دیا۔ ویسے تو ان کے آس پاس ہر طرف پانی تھا، لیکن سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، جس کو پینے کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ بارش کا پانی سٹور کر کے پیتے تھے، اور جب کئی دنوں تک بارش نہ ہوتی تو وہ مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور حالات جب ایسے ہو جاتے تھے کہ کوئی مچھلی اور ٹرٹل بھی ہاتھ نہ آئے تو انہیں مجبوراً اپنا یورین پینا پڑتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ وہ جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ ایکسپلین کرنا کیا، سوچنا بھی بہت مشکل ہے۔ 3 مہینے کے سخت حالات کے بعد 23 سالہ ایزیکویل یہ ٹارچر برداشت نہ کر پایا اور اپنے آپ کو سٹارف کر کے بھوکا رکھ کر اپنی جان لے لی۔ مرنے سے پہلے اس نے جارج سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے مت کھانا، جس پر جارج نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایزیکویل کے مرنے کے بعد اس کی باڈی 5 دن تک بوٹ پر رہی، لیکن جب جوس کا صبر ٹوٹا، حالات سخت ہوئے، تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایزیکویل کی باڈی کو پانی میں دھکیل دیا۔ اب وہ بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے بھی سوسائڈ کرنے کا کئی بار سوچا، لیکن اس کے کرسچن بلیفز نے اسے ایسے کرنے نہ دیا۔ اسے ابھی بھی مدد کی امید تھی۔ اس وقت جوس بالکل اکیلا پڑ چکا تھا، نہ اس کے پاس بات کرنے کو کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی مدد۔ یہ ایریا پیسیفک اوشن کا خاموش ترین ایریا تھا، کیونکہ اس ایریا میں کارگو شپس بھی بہت کم گزرتی تھی۔ ایک دن انہی سخت حالات کے دوران ایک بڑی کارگو شپ اس کے پاس سے گزری۔ اس نے ہیلپ مانگنے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی بوٹ کو دیکھ
پانا بہت مشکل تھا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اس وقت جوش بالکل ڈپریس تھا۔ جوش نے ہر دن موت سے لڑائی کی اور اب 11 مہینے بیت چکے تھے اور وہ سمندر میں 8,000 کلومیٹر تک بہ کر آ چکا تھا۔ اب جوش کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہمت، نہ خود کو سورج کی تپش سے بچانے کے لیے کچھ۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا جب اس کی قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ 30 جنوری 2014 یعنی اس حادثے کے ٹھیک 14 مہینے بعد جوش کو پانی میں ناریل تیرتے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ آس پاس کوئی نہ کوئی آئی لینڈ ضرور ہے جہاں سے یہ ناریل ٹوٹ کے پانی میں گرے ہیں، اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب اس نے اپنے سامنے ایک آئی لینڈ دیکھا۔ اس کی بوٹ سیدھا اس آئی لینڈ سے ٹکرا گئی۔ وہ بھاگتا ہوا ایک بیچ ہاؤس کی طرف گیا جہاں اسے ایک لوکل ملا۔ جوش 438 ڈیز 14 مہینے میں پہلی بار کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری سٹوری سنائی۔ یہ آئی لینڈ تھا ایبون ایٹول۔ یہ مارشل آئی لینڈز کا ایک ریموٹ آئی لینڈ تھا۔ یہ آئی لینڈ جوش کے سٹارٹنگ پوائنٹ کوسٹا ایزل میکسیکو سے 11,000 کلومیٹر دور ہیروشیما میں تھا۔ جوش کی قسمت اس پر مہربان ہوئی کہ وہ ایک اوشن میں نقطہ برابر آئی لینڈ پر پہنچ گیا، ورنہ اس سے نیکسٹ کوئی بھی لینڈ 5,000 کلومیٹر دور فلپینز میں تھا۔ اس آئی لینڈ سے جوش کو ریسکیو کر واپس اپنے گھر بھیجا گیا، لیکن یہاں بھی جوش کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ 11 دن ہاسپٹل میں چیک اپ کے بعد وہ انیمیا سے ڈائگنوز ہوا، فیئر آف واٹر سے اور انسومیا سے یعنی نیند نہ آنا۔ اس نے کئی انٹرویوز دیے، جن میں سے ایک انٹرویور تھا جوناتھن فرینکلن، جس نے بعد میں ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا 438 ڈیز این ایکسٹرا آرڈینری ٹرو اسٹوری آف سروائیول ایٹ دی سی۔ اس بک کے ریلیز کے بعد ایزیکول کی فیملی نے جوش پر $1 ملین کا کیس کیا۔ اس نے ایزیکول کی باڈی کو کھایا ہے سروائیو کرنے کے لیے، جو کہ جوش کے مطابق اس نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔